حسین 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 یا حسین. اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ووقاهم الله شر ذلك يوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخلهم من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق اللہ. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں. یا زہرا یا زہرا تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے.
میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے، تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں، جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا، کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں پیزا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا، اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را، اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا، ہے سحر نبی میں سما کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا، کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسا، حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلا، روئی بہتر بیٹے کو سینے سے لگا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، محبوب الہی کی امانت سے خبر، جب خلق سے وقت سورہ فاتحہ۔ باغ جہاں میں بلبل شیریں نوا، باغ جہاں میں بلبل شیریں نوا،
گلشن کی شاخ شاخ پہ نغمے سرا عاشق شجر کا ہوں تو گلوں پر فدا اہل ولا کے حق میں سر پا وفا اہل ولا کے حق میں سر پا وفا اہل جفا سے مجھ کو برات پسند ہے فطرت کا ہر سوال یہ رغبت پسند فطرت کا ہر سوال یہ رغبت پسند عطینت میں تھی جو الفت آل نبی مدحت کی شکل میں وہ محبت ہوئی مجھ کو ملا یہ حکم سعادت حسین منبر سے حق آل محمد کرو منبر سے حق آل محمد کرو عزت یہ کم نہیں ہے جو بخشی جناب نے عنوان دیا فدا کا سعادت مآب نے عنوان دیا فدا کا سعادت مآب نے جس نے دیا تھا حکم وہ جنت میں جائے گا مجلس سے پہلے اس کی کرو تعزیت قلب روش پہ آہائے صدمہ گزر گیا افسوس مرثیانہ میں ان کو سنا سکا افسوس مرثیانہ میں ان کو سنا سکا سب تاب عمر شومی قسمت پہ روئیں گے اور چین سے وہ گلشن جنت میں سوئیں گے اور چین سے وہ گلشن جنت میں سوئیں گے ذکر غلام ہو چکا ذکر بطول یہ بھی خیال ہے کہ نہ مجلس کو طول ہو پیش بطول یہ میری خدمت قبول ان کو تو مجھ کو سعادت حصول ان کو تو اب مجھ کو سعادت حصول کونوں مقام شعر دے درود و سلام ہے وقت ثنائے بنت رسول انام وقت ثنائے بنت رسول انام حق میں رسول پاک کے رحمت ہے فاطمہ تحفے میں یہ خدا کی عنایت ہے فاطمہ جزدان میں صحیفہ عصمت ہے فاطمہ سمجھے جسے نبی وہ عبارت ہے فاطمہ سمجھے جسے نبی وہ عبارت ہے فاطمہ تاریخ تحریک تھی یہ دین کی اشاعت کے واسطے مرکز بنی ہدایت امت کے واسطے مرکز بنی ہدایت امت کے واسطے جذبِ نبی شریک امامت ہے فاطمہ قرآن میں
نبی تو تلاوت ہے فاطمہ، نقطہ علی ہے اور عبارت ہے فاطمہ، احمد بشر ہے تو بشارت ہے فاطمہ، احمد بشر ہے تو بشارت ہے فاطمہ، کل انبیاء میں کوئی برابر نہ ہو سکا، حیدر کے ماں سوا کوئی ہمسر نہ ہو سکا، حیدر کے ماں سوا کوئی ہمسر نہ ہو سکا، اور دیکھو جناب فاطمہ زہرا کا زیر کسام احمد و صبتین و مرتضی، بنت نبی ہے مرکز انوار کی، صلی اللہ کی عرش مولا پہ ہے، نعرہ صلوات، صلی اللہ کی عرش مولا پہ ہے، جن کی نہیں مثال یہ وہ بے مثال ہے، جن کو نہیں زوال یہ وہ لازوال، نعرہ صلوات، جن کو نہیں زوال یہ وہ لازوال ہے، معبود نے بطول کو کیا کیا شراب دیا، شوہر کو ان کے قاسم نارو جنا کیا، سرداری جفا میں سرداری جنا ہوئی، بیٹوں کو بھی ان کی کنیزوں کو ملا، مریم کا مرتبہ ان کو کنیزوں کو ملا، مریم کا مرتبہ، فضا نے سب کو منصب زہرا بتا دیا، کھانا منگا کے خلد بری سے کھلا، کھانا منگا کے خلد بری سے کھلا دیا، امت نے جو ستم کیے آل رسول، ساری عداوتیں تھی فدیہ کے حصول پر، کوہ علم گرا ہے دل پرملول، جاری تھا مرثیہ یہ زبان بطول پر، جاری تھا مرثیہ یہ زبان بطول، جتنی مصیبتیں پڑھی مجھ خستہ حال، ذروں میں وہ بدلتے جو پڑھتی جبال، ذروں میں وہ بدلتے جو پڑھتی جبال، بنت نبی بقیع میں جا جا کے روتی تھی، زخم جگر رسول کو دکھلا کے روتی، بعد زوال فاطمہ گھر آ کے رو، سینے سے اپنے بچوں کو لپٹا کے روتی، سینے سے اپنے بچوں کو لپٹا کے روتی، صدمہ تھا یہ بھی آہ دل پر ملول، رونے دیا نہ آپ کو قبر رسول، رونے دیا نہ آپ کو قبر رسول، باغ جہاں میں بلبلے، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین،
وطاعته نجاة للمطيعين وشكره فوز للشاكرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی قدر، برادران عزیز، خمسہ مجالس کی یہ پہلی تقریر اور پہلی مجلس کہ جس کا اچانک پروگرام اور پھر تعمیل حکم میں حاضری. بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ٹاپک برادران کی طرف سے آیا ہے اس پہ کچھ گفتگو ہو سکے. لیکن میں ابتدائے کلام میں ہی ایک گزارش، جتنے لوگ آج آئے ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جنہیں سننے کا شوق، جذبہ، ذوق ہوگا وہ آئیں گے. امید ہے انشاءاللہ آئیں گے، اس لیے کہ ایسے ہی موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ مخلص کتنے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وسلم. ہاں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے سے بہت زور و شور کے ساتھ کسی پروگرام کا انعقاد کیا جائے تو اس میں آنا آسان ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم وقتی طور پہ جو اعلان ہو اس پروگرام میں آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی آپ پانچوں تقاریر میں اور مجلسوں میں شرکت کریں گے. ایک نیا انداز ہوگا، ایک نیا ٹاپک ہوگا. اگرچہ باتیں تو سب وہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن خود کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. میرے حبیب ان کو بس یاد دلاتے رہیے، ان کو یاد دلانا ہی ان کے لیے نفع بخش ہے. تو اس آیت کے تحت ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوں کہ جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور میں کوشش بھی یہی کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں، چونکہ ٹاپک بھی ایسا ہی ہے، بی بی فاطمہ اور پڑھا ہے کہ نہیں میسیج؟ بی بی فاطمہ اور مقدمہ باغ فدق نہیں، مقدمہ فدق. باغ فدق پڑھنا آسان ہے، لیکن باغ فدق کو مقدمہ بنانا، عدالت میں ایک کیس بنا کے پیش کرنا، یہ بڑا سخت کام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں بیان ہوگا کہ خود فدق کسے کہتے ہیں، فدق کیا تھا، اور کب رسول نے یہ اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور پھر کس نے رسول کی بیٹی کا حق غصب کر لیا، اور پھر کس نے واپس کیا. یہ تمام باتیں انشاءاللہ، لیکن جو شوق رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ آئیں، کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا ضرور. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. لیکن آج کی مجلس میں چونکہ عنوان اس طریقے کا ہے بی بی فاطمہ اور مقدمہ فدق، تو ہم گفتگو اپنی بی بی فاطمہ سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اینڈ تک
ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ فدق تک، اور فدق کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ یہ آیت کا فقرہ جس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی مناسبت سے فقرہ ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو ان کا حق دے دیجئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے بات کہ نبی نے فدق اپنی مرضی سے نہیں دیا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ لہٰذا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کہیں پر کوئی بھی اس حق کو غصب کرتا ہوا دکھائی دے، اس حق کو چھینتا ہوا دکھائی دے، اس حق کا کوئی غاصب بن جائے، وہ تنہا سیدہ کے حق کا غاصب نہیں کہلائے گا بلکہ عدالت الہی میں حکم خداوندی کا مجرم کہلائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ توجہ رہے عزیزو، میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ قرابت دار کون ہے؟ یہ قربا کا لفظ بار بار قرآن میں چند موقع پہ آیا ہے۔ ایک قربا تو یہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دوسرا آیا مودت میں قربا ہے، اور نبی نے قربا کو پہچنوایا بھی ہے کہ قربا کون ہے۔ کبھی اٹھا کے پہچنوایا ہے، کبھی چادر کے نیچے جمع کر کے پہچنوایا ہے، کبھی سلام کر کے پہچنوایا ہے دروازے پہ آ کے کہ یہ قربا ہیں۔ مختلف طریقوں سے نبی نے پہچنوایا کہ قربا کون ہے، اور یہ کام نبی نے اپنی حیات میں خود انجام دیا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے کہ قربا ہے کون۔ نبی نے تو بتایا ہی نہیں، نبی تو بار بار بتا رہے ہیں، منبر پہ ہونے کے باوجود بھی پہچنوا رہے ہیں کہ قربا یہ ہیں، مصلی عبادت پہ ہونے کے باوجود پہچنوا رہے ہیں قربا یہ ہیں، چادر میں جمع کرنے کے بعد پہچنوا رہے ہیں قربا یہ ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو دکھائی نہ دے، صلوات پڑھیے محمد اور تو قربا کون ہے؟ اہل بیت رسول قربا ہے۔ توجہ رہے عزیزوں، اہل بیت رسول قربا ہے۔ حکم ہوا کہ قربا کو ان کا حق دے دیجیے، اقربا کو ان کا حق دے دیجیے، عطا کر دیجیے۔ یہ جہاں پر مرثیہ چکا دو کیفیت پہ تھا، پہلے مرثیے میں کچھ بند فضائل کے تھے اور پھر 2 یا 3 بند مصائب کے تھے، تو جہاں انہوں نے ختم کیا ہے فضائلی سلسلہ، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ فضہ نے کھانا منگوا کے کھلا دیا، میں بی بی فاطمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ مجھ جیسا ناقص زبان اور ناقص علم والا ان کا فضائل، ان کے کمالات کیا بیان کرے گا، لیکن ہاں بس یہ ہے کہ کنیز سے شہزادی کا اندازہ لگائیں۔ کنیز ایسی ہے تو مالکہ کیسی ہوں گی، کنیز ایسی ہے تو خود شہزادی کیسی ہوں گی۔ واقعہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہم جتنے بھی صبح سے لے کے شام تک دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کس لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، جنت کو پانے کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں تو جنت مل جائے، زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جنت مل جائے، یعنی ہر عمل میں کہیں نہ کہیں جنت کا حصول پایا جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جنت کو پانے کے لیے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جنت کو پانے کے لیے، اپنا وطن چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں حج کے لیے تو جنت کو پانے کے لیے۔ لیکن اللہ کی نظر میں قربا کا احترام اتنا ہے کہ اللہ نے قربا کے گھر کو ہی جنت بنا دیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عرض کر دوں، میں نے شاید پہلے بھی کبھی انہی ایام میں پڑھی ہوگی روایت، جناب عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول گزر رہے ہیں ایک راستے سے، شہزادی کی کنیز خادمہ فضہ
گھر کے کسی کام سے باہر نکلی. عبداللہ ابن مسعود نے روکا اور روکنے کے بعد کہا فضہ کیا تم ہمیشہ نوکری چاکری میں لگی رہتی ہو؟ کچھ جنت کی بھی فکر کر لیا کرو. ہیں کچھ جنت کی بھی فکر کر لیا کرو. کیا نوکری چاکری میں ہمیشہ خادمی میں لگی رہتی ہو؟ کچھ تھوڑا سا جنت کی بھی فکر کر لیا کرو. کہا کون سی جنت؟ فضہ نے پلٹ کے کہا عبداللہ ابن مسعود کون سی جنت؟ کہا نہیں سنا ہے، وہ جنت جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، بڑے بڑے باغات ہوں گے اور حوریں ہوں گی، غلمان ہوگا، کوثر و سلسبیل ہوگا. فضہ نے مسکرا کے کہا عبداللہ ابن مسعود تمہاری جنت تمہیں مبارک، تمہاری جنت تمہیں مبارک. کہا کیوں؟ کہ میرے لیے یہ گھر ہی جنت ہے، میرے لیے تو یہ گھر ہی جنت ہے. کہ یہ گھر جنت اور وہ جنت، اس دنیاوی گھر کا مقابلہ تم جنت سے کر رہی ہو. کہاں بس اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تم اس جنت کے خواب دیکھ رہے ہو لیکن تم ابھی تک گئے نہیں ہو، لیکن میں تو اس جنت میں رہ رہی ہوں. کہا کیا مطلب جنت کیسی ہے؟ کہا جنت یہ گھر جنت سے کم نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس میں جنت کی عورتوں کی سردار مجھے بہن فضہ کہہ کے سلام کرتی ہے، اور اس گھر میں گھر کا مالک قسیم النار والجنہ مجھے بہن فضہ کہہ کے بلاتا ہے، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین مجھے اماں فضہ کہہ کے سلام کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا اس گھر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی جنت کی خواہش ہو سکتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ ایک دن فضہ نے، توجہ رہے، ایک دن فضہ کوئی جب شہزادی تھی، فضہ تب تھی جب حبش میں رہتی تھی، جب تھی کہ شہزادی، لیکن جب یہاں آ گئی کنیزی میں تو اب کنیزوں کے اور غلاموں کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں کتنے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. جب کنیزی میں آ گئی تو فضہ نے ایک دن رسول اسلام کو کھانے پہ مدعو کیا، دعوت دی رسول کو، یا رسول اللہ تشریف لائیے. لیکن 1000 کوششیں کی، لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی سامان ضیافت فراہم نہ کر سکی. مہمان نوازی کے جو پکوان ہوتے ہیں وہ ان کو تیار نہ کر سکی، مہیا نہ کر سکی. مصلے کو بچھایا. میں نے عرض کیا پہچانیے گا، میں شہزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہزادی کی بات کل کریں گے انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے ہم. میں کنیز سے شہزادی کا مرتبہ سمجھا رہا ہوں، توجہ رہے. فوراً مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا پروردگار تیرے حبیب کو دعوت پر مدعو کرنا میرا کام تھا، میری عزت کو بچا لینا تیرا کام ہے. اے پروردگار میں 1000 کوششیں کرنے کے بعد بھی سامان ضیافت فراہم نہیں کر سکی ہوں، لہذا میری عزت کو بچا لینا تیرا کام ہے. ہاتھ آسمان کی جانب بلند تھے، وہاں سے آیا اور مصلی پہ رکھا گیا. اب جو فضہ نے دیکھا تو دیکھا خانے جنت رکھا ہوا ہے. جیسے ہی خانے جنت آیا، توجہ رہے نقطہ یہاں پر ہے، جیسے ہی خانے جنت آیا فضہ نے اٹھا کے رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا. رسول اللہ نے جیسے ہی جنت کا دسترخوان دیکھا، معرفت رسول دیکھیں، فضہ کے یہاں جیسے ہی دسترخوان جنت دیکھا فوراً فضہ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تجھے مبارک ہو، فاطمہ تجھے مبارک ہو. کیوں بابا، کیسی مبارک بات؟
فاطمہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے ایسی کنیز دی ہے جس کے لیے جنت سے ویسے ہی کھانا آتا ہے جیسے عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے آتا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. جیسے مریم کے لیے کھانا آتا تھا ویسے ہی فضہ کے لیے آتا ہے. جیسے ہی فضہ نے اس خانے جنت کو دیکھا تو فوراً بارگاہ خداوندی میں کہنے لگی پروردگار پروردگار پروردگار. اگر کوئی جملے پر توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ہدایت ضروری نہیں ہے کہ معصومین سے ہی ملے. کبھی کبھی آپ کو غیر معصوم حتی کافر سے بھی ہدایت مل سکتی ہے. اسی لیے کہا گیا لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. حدیث ہے یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. لیکن آج دنیا کا سارا ہم و غم یہی ہے کہ دیکھتے کہنے والا کون ہے. ضیاء عباس پڑھے گا تو نہیں جائیں گے. ہاں یہی مجلس اگر کسی باہر سے آئے ہوئے خطیب کو پڑھنا ہوتی, میں اپنے ہی اوپر مثال دے دوں نا, اسی لیے مولا کائنات کا یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے, اس لیے کہ اگر یہ دیکھو گے پڑھنے والا کون ہے تو تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے. ہاں اگر یہ دیکھو گے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے تو یقیناً تمہیں ہدایت ملے گی. جیسے فضہ نے خانہ جنت کو دیکھا تو فوراً بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اگر کوئی سچے دل سے تجھ پہ ایمان لے آئے, اگر کوئی تجھے سچے دل سے رزاق مان لے تو تو اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا ہاتھ تو کیا اس کا دل و دماغ نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی سچے دل سے تیری رزاقیت پر ایمان لے آئے اور تجھے رازق و رزاق مان لے تو تو اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں انسان کا ہاتھ تو کیا اس کا دماغ اس کا دل نہیں پہنچ سکتا ہے. مثال دے دوں اس کی, جناب موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت جب آیا تو ملک الموت نے آ کے موسیٰ سے کہا موسیٰ چلو. کہاں چلنا ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے بلایا ہے. کہا بس ملک الموت تھوڑی سی مہلت چاہتا ہوں. کیا کہا تھا فضہ نے؟ اگر کوئی سچے دل سے تیری رزاقیت پر ایمان لے آئے تو تو اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا دل و دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا. جناب موسیٰ نے کہا بس تھوڑی سی مہلت دے دے. کہ کیوں پریشان ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ ملک الموت بس پروردگار سے اتنی مہلت دلوا دو کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کے آب و دانے کا اس کے غذا کا انتظام کر دوں. آخر وقت میں بھی اپنی فکر نہیں ہے موسیٰ کو کہ وہاں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا, نہیں, بچی کی فکر ہے. بس تھوڑا سا آب و دانے کا انتظام کر دوں. اللہ نے مہلت دی, ملک الموت نے کہا جاؤ ٹھیک ہے پھر دوبارہ آئیں گے. موسیٰ جا رہے تھے, جاتے جاتے موسیٰ کے پیر میں ٹھوکر لگی. جیسے ٹھوکر لگی آواز قدرت آئی, موسیٰ اس پتھر کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں پروردگار. کہا اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو. موسیٰ نے تعمیل حکم خداوندی میں پتھر پر عصے کو مارا. جیسے ہی عصا پتھر پر پڑا پتھر شکافتہ ہوا. پتھر کے شکافتہ ہوتے ہی پتھر کے دہن سے اللہ کی ایک ننھی منی مخلوق, ایک چھوٹا سا کیڑا برآمد ہوا. اور جب وہ کیڑا نکلا تو اس کے منہ میں دیکھا چھوٹی سی ہری پتی ہے, چھوٹی سی ایک ہری پتی ہے. آواز قدرت آئی موسیٰ موسیٰ موسیٰ, سوچو سوچو, جب ہم اس پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو بھوکا رہنا گوارا نہیں کرتے تو تم تو ہمارے نبی ہو, ہمارے نمائندے ہو, ہم تمہاری اولاد کو کیسے بھوکا رکھیں گے. صلوات اور محمد و آل محمد. عزیزوں بات میں سے بات نکلتی ہے, الکلام و یجور الکلام, کلام سے کلام نکلتا ہے, بات سے بات نکلتی ہے تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے. فضہ نے جیسے ہی خانے جنت کو دیکھا
تو بارگاہ خداوندی میں دعا کہ پروردگار اگر کوئی سچے دل سے تجھ پر ایمان لے آئے تو اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جہاں سے فکر بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسی کنیز دی ہے، ایسی کنیز دی ہے کہ اس کے لیے جنت سے ویسے ہی کھانا آتا ہے جیسے عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے آتا تھا۔ کیسی کنیز ہے؟ جس کے لیے وہاں سے کھانا یہاں آیا۔ جب کنیز کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت سے کھانا یہاں آئے، کنیز کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سے کھانا یہاں آتا ہے۔ خطابت کے انداز میں کہہ دوں، جب کنیز کا مرتبہ یہ ہو کہ جنت کا کھانا زمین پہ آئے تو پھر شہزادی وہی ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ کا پکایا ہوا جنت میں جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، یہ 3 نصیحتیں ہیں آج کی مجلس میں، یہ ایک تحفہ ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، بظاہر یہ 3 قول رسول اسلام نے اپنی بیٹی سے بیان کیے، لیکن تمام شیعوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، یاد رکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا اپنے آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، یعنی یہ جو بھی کہتا ہے اللہ کی مرضی سے کہتا ہے۔ اس نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، جو بھی ہمارا چاہنے والا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اپنے آپ کو دعا کا عادی بنا لے گا، اللہ اسے قبولیت دعا سے محروم نہیں رکھے گا۔ جو بھی ہمارا چاہنے والا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بھی ہمارا چاہنے والا، جو بھی ہمارا چاہنے والا دعا کا عادی بنا لے گا، وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے گا، قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے گا۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دروازہ ہمیشہ اسی کے لیے کھولا جاتا ہے جو دستک دیتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، یعنی قبول ہوگی۔ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن، پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات اور شکوے اور گلے یہ ہوتے ہیں کہ نہیں اتنے دنوں سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور آج تک ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے خزانہ قدرت میں کمی نہیں ہے، ہماری زبان ناقص میں کمی ہے، ہمارے پاس مانگنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، ہمارے پاس دعا میں وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہی سوال تو چوتھے امام سے کسی نے کیا تھا، مولا ہم دعا مانگتے تو ہیں لیکن اللہ ہماری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا تھا اے بھائی، تو نے اللہ سے دعا تو مانگی ہے لیکن تو نے آداب دعا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے تو نے دعا کو، آداب دعا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم آتے ہو بارگاہ خداوندی میں تو بس ہاتھوں کو اٹھا کے فوراً اپنی سفارشات پیش کر دیتے ہو، پروردگار یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ کہ نہیں، دعا کا انداز اور طریقہ یہ ہے جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا مانگو تو پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہو پروردگار یہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر ہے تو دے، نہیں ہے تو۔ پھر مولا نے اس کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اگر اس طریقے سے دعا مانگو گے، پروردگار پہ چھوڑ دو گے، تو اگر تمہیں ملے گا تب بھی خوشی محسوس ہوگی، نہیں ملے گا تب بھی خوشی محسوس ہوگی۔ مولا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مل جائے گا تو تمہیں یہ سوچ کے خوشی ہوگی کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، لیکن اگر نہیں ملے گا تو یہ سوچ کے خوش ہونا کہ جو میں مانگ رہا تھا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے میرے پروردگار نے مجھے نہیں دیا۔ دوسری چیز، اے میری بیٹی فاطمہ، جو بھی ہمارا چاہنے والا اپنے آپ کو شکر کا عادی بنا لے گا وہ کبھی بھی
اضافہ نعمت سے محروم نہیں رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر پروردگار انجام دو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. قرآن کی آیت ہے. لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو پروردگار کا عذاب سخت ہے. شکر کے بھی طریقے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا تو زبان سے کہہ دیا پروردگار تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے. اور کوئی تھوڑا سا عربی جاننے والا ہو تو فوراً کہتا ہے تھوڑا سا آج دھندا اچھا ہو گیا تو فوراً کہتا ہے شکرن للہ، مالک تیرا شکر ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ شکر ضرور ہے لیکن شکر کا سب سے ادنا درجہ ہے، شکر کا سب سے نچلا درجہ ہے، شکر کا سب سے ادنا درجہ ہے. کہا پھر حقیقی شکر کیا ہے، واقعی شکر کیا ہے؟ کہ واقعی شکریہ میں بالکل آسان لفظوں میں بیان کر دوں کہ واقعی شکر یہ ہے کہ اللہ نے جس نعمت سے تمہیں نوازا ہے اس نعمت سے اللہ کی دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. جس نعمت سے نوازا ہے اللہ کی اس نعمت سے دوسرے لوگوں تک، دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. مثلا مال دیا ہے تو دوسری مخلوقات کو فائدہ پہنچاؤ. اولاد دی ہے، اولاد کو تعلیم دے کے ایسا بناؤ کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے، قوم کو فائدہ پہنچا سکے. اور تیسری بات، اے میری بیٹی فاطمہ، جو بھی ہمارا چاہنے والا اللہ کی امداد پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر مدد الہی اس کے شامل حال ضرور ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے. اللہ اسے تنگ دست نہیں کرتا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا. بات آخری ہے، بات کو تمام کرتا ہوں. ابھی چوتھے امام کی ولادت بھی آنے والی ہے، لہٰذا مناسبت بھی بیان کر دوں. ہشام بن عبد الملک نے چوتھے امام کو دربار میں بلوایا اور بلوانے کے بعد کسی مسئلے کا جواب طلب کرنے کے لیے چوتھے امام آئے. جب مسئلے کا جواب دے دیا تو پھر ہشام نے کہا کہ فرزند حسین، آج ہم نے بلوا لیا ہے تو تم آ گئے ہو، لیکن تم کبھی ہمارے دربار میں نہیں آتے ہو، آتے جاتے رہا کرو. ہم تمہیں اتنا دیں گے، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہاری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرے گی. رسول نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ضرور ہوتی ہے. ہشام نے کہا آتے جاتے رہا کرو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اتنا دیں گے کہ پھر تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. چوتھے امام نے اپنی ابا کو اپنے دوش سے اتارا، اتارنے کے بعد بچھایا اور بچھانے کے بعد کچھ سنگریزے اٹھائے. سنگریزے جب اٹھا رہے تھے تو سنگریزے تھے لیکن ابا تک پہنچتے پہنچتے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو چکے تھے. جیسے ہی ہیرے جواہرات میں بدلے، مولا نے ہشام کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا ہشام، جب اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دے رکھا ہے تو ہمیں تیرے دربار میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہشام یاد رکھ، ہشام یاد رکھ، یہ آخری جملہ ہے اس تقریر کا. ہشام یاد رکھ، بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو محتاج کہلاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو عابد کہلاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو محتاج ہوتا ہے، لیکن بندہ جب خدا سے مانگتا ہے تو عابد کہلاتا ہے. بس عزیزوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ حضرات تشریف لاتے رہیں گے. سخت ہوتا ہے کہ جب ایک ہی مناسبت سے کوئی پروگرام ہو، فضائل تو انسان پڑھ سکتا ہے لیکن مصائب نکالنا بڑا سخت کام ہوتا ہے. لیکن اس شہزادی کے لیے مصائب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے فضائل لامحدود ہیں ایسے ہی مصائب بھی بے شمار ہیں. اور مصائب
مصائب بھی ایسے کہ جن کو یاد کر کے جب تک شہزادی حیات رہیں اور روتی رہیں اور مرثیہ پڑھتی رہیں. میں نے کل بات یہیں پہ ختم کی تھی نا. شہزادی نے اپنی حیات میں مرثیہ پڑھا. صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی الایام سرنا لیالی یا بابا. آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب اور وہ مظالم ڈھائے گئے. اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صبت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صبت گلاس میں پانی ہو اور پانی گلاس کو آپ یک بارگی اگر الٹا کر دیں، انڈیل دیں، اسے کہا جاتا ہے صبت. شہزادی بیان کر رہی ہوں بابا آپ کے بعد مجھ پر مصائب کا پہاڑ انڈیل دیا گیا. یعنی آپ دنیا سے کیا گئے، آپ کا کفن تک میلا نہیں ہوا کہ مجھ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے لگے. کون کون سے مظالم، کون کون سی مصیبتیں؟ ایک مصیبت صرف بیان کرتا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی. انشاءاللہ باقی مصائب آئندہ مجالس میں بیان کی جائیں گے. ایک مصیبت پڑھتا ہوں صرف. ابھی رسول کو چونکہ دو روایتیں ہیں، ایک 75 دن والی روایت ہے، ایک 95 دن والی روایت ہے. اگر 75 دن کے حساب سے دیکھیں تو کل شہزادی کی شہادت کا یا وفات کا دن ہے، لیکن اگر 95 دن کے حساب سے دیکھیں تو 3 جمادی الثانیہ ہے. یعنی سوچیں جس کی 18 برس کی عمر ہو، جس کا سن 18 برس کا ہو، وہ اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف 75 دن حیات رہ پائی ہے، زندہ رہ پائی ہے. صرف 75 دن یا 95 دن. سوچیں کتنی مصیبتیں رسول کی وفات کے بعد اس بی بی نے اور اس بی بی نے اٹھائی ہوں گی اور جھیلی ہوں گی کہ شہزادی کو خود مرثیہ پڑھنا پڑا. کون سا مرثیہ سنیں گے؟ وہ دروازہ کہ جس پر آ کر رسول اسلام سلام کیا کرتے تھے، ہر روز آنے کے بعد سلام کیا کرتے تھے، جس دروازے سے ملک الموت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بغیر اجازت داخل ہو جائے، اس دروازے پر جب آگ اور لکڑیوں کا ہجوم دیکھا اور ظالموں کا ہجوم دیکھا تو سیدہ نے ایک ہی جملہ تو کہا تھا، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین بھی رہتے ہیں؟ ظالموں نے پلٹ کے کہا، فاطمہ حسن و حسین ہوا کرے، ہاں ہم آگ لگا دیں گے، مگر ہاں اتنا کہتے ہی میں پورا منظر بیان نہیں کروں گا آج، بس اتنا کہتے ہی دروازہ جلنے لگا، ظالم بیت الشرف میں داخل ہوئے اور علی کو کھینچتے ہوئے باہر لے کے آئے. ظالم کھینچ رہے ہیں، علی کی عبا کا دامن فاطمہ کے ہاتھ میں ہے اور فاطمہ کہتی جا رہی ہے، خلو ابو الحسن، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. یہاں تک کہ کھینچتے کھینچتے لے گئی اور پھر شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی. ابھی بال پریشان کیے نہ تھے، بس کہا ہی تھا. تاریخ کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. علی نے سلمان کو بلایا، سلمان اپنی شہزادی سے کہو خبردار بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ان مجالس کو منعقد کرنے میں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے، دامیں درہمیں سخنیں، پروردگار سب کی زحمات کو قبول فرما. یہ
وعدہ ہے اور معصومین کا اور مراجع کرام کا کہ ایام فاطمیہ کو برگزار کرنے میں اور منعقد کرنے میں، اور اس طریقے کی کئی مثالیں یعنی میں خود جانتا ہوں، میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ ایام فاطمیہ کو برگزار کرنے میں اور منعقد کرنے میں جس نے جیسے بھی کوئی خدمت کی ہے اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ بہت ساری مثالیں، کبھی موقع ہوگا تو پھر میں گنوا بھی سکتا ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں حصہ لیا، لیکن آج اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ پروردگار منتقم خون حسین، منتقم خون زہرا، امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ثنائے شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے۔ یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی ہے، یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر آباد جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے سنیں چھوٹی زہرا کے مصحف سنیں رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء، سنیں جواب سنیں سدانی کا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے۔ وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی
نشانی ہے یہی کرتب وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شوہدار رہتا حق ادا نہیں ہوا جو کہ مصروف ثنائے شوہدہ رہتا ہے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتب وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شوہدہ رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شوہدہ رہتا ہے تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے ازباز کے دبیر تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے ازباز کے دبیر مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے مصروف ثنائے شوہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے